یہ ایک صاحب ہیں، ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے باہر موجود ہیں، اور یہ سونے کا دروازہ ہے، اور یہ سونے کے دروازے کو دیکھ کر دعا کر رہے ہیں، اور انہی سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ایسے دعا کیوں کر رہے ہیں، اور اس دعا کا انہیں کیا فائدہ ہوگا، یا انہوں نے کیا مانگا، ان کی کیا عقیدت ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ جیسے یہ دعا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے سر آپ کا؟ کاشف۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ جی جی بسم اللہ۔ کاشف بھائی، سوری، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ دروازہ ہے، اور اس دروازے کو دیکھ کر آپ دعا کر رہے تھے، تو دین میں پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ نے دعا کی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 55 میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نیک بندے مددگار ہیں۔ اب ہم آئے ہیں اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں، جنہوں نے 1000 سال پہلے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کی راہ میں اپنا مال و جان قربان کیا، اپنے والدین سے اجازت دی، ایران، عراق، شام، پتہ نہیں کدھر کے ہوتے ہوئے داتا حضور یہاں پر تشریف لائے اور ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ داتا حضور آئے، سب سے پہلے آگے انہوں نے کیا ایک مسجد تعمیر کی چھوٹی سی، قرآن پڑھایا لوگوں کو، نماز پڑھائی، طریقہ بتایا، اللہ اور اس کے رسول کا دین بتایا۔ پھر اس کے بعد جب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو اللہ تعالیٰ نے وہ والی آیت کا جو میں نے ابھی پڑھی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب یہ چرچا کن لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہم جیسے گناہ گاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم جیسے گناہ گار یہاں پر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مددگار ہیں، جی جی، لیکن یہ تو دنیا سے جا چکے ہیں، انہوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ جی جی، قرآن میں تھے کا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نماز سے مدد لو اور صبر سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب وسیلہ ہمیں مل گیا، نماز بھی مل گئی، صبر بھی مل گیا۔ اب جو بات آپ نے کی کہ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی آیا اور اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری دنیا سے وصال کر چکے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں، اس نے اپنے سر پر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور کہا کہ میں تو گناہ کر چکا تھا بہت زیادہ۔ اور جب میں نے یہ آیت پڑھی، کون سی؟ سورۃ النساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولُهُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو گناہوں کے ذریعے، تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کر توبہ کریں اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ کن کے ذریعے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو نبی کا ذکر کیا نا، حضور دادا صاحب کا ذکر تو نہیں کیا؟ بالکل، میں نے جو آیت پڑھی انما ولیکم اللہ، ولیوں کی آیت، پھر اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ، اس کے رسول اور جبرائیل اور بعد میں فرشتے بھی مددگار ہیں اور نیک بندے بھی مددگار ہیں۔